اوچ رتبے پانے والا آ گیا، اونچی رتبے پانے والا۔ ذرا مل کر آباد آ جائے، جس کو میرے آقا کی آمد کی خوشی، میرے آقا کائنات میں سب سے اعلیٰ، میرے آقا نبیوں میں سب سے اعلیٰ، میرے اعلیٰ مخلوق میں سب سے اعلیٰ، اور آج یہ میلاد کیوں مناتے ہو کہ سب تو اونچی شان والا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ذرا اپنی زبانیں کھولیں۔ سب تو اونچی شان والا آ گیا، سب تو اونچی شان والا آ گیا، اونچے رتبے پانے والا گیا، پچھلے آبابی اونچے رتبے پانے والا۔ آسیو سب شکر دے سجدے کرو، سانو سینے لاڑ والا آ گیا، سانو سینے لاڑ والا آ گیا، سانو سینے لاڑ والا۔ گل بن گئی غریب دی، غریب دی، غریبانو گل لاڑ والا آ گیا، غریبانو گل لاڑ والا آ گیا۔ پھر ہم کیوں نہ کہ چند چڑھیا آمنہ دے لال دا، چند چڑھیا لیدا۔ سامنے والے ذرا تساں بھی پڑھ سو کہ چند چڑھیا آمنہ دے۔ میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی کے عاشقوں، یہ جو میلاد مصطفیٰ کی محفلیں ہوتی ہیں، یہ ذکر مصطفیٰ کی محفلیں ہیں۔ میرے آقا کا ذکر کرنا، میرے آقا کے کمالات بیان کرنا، میرے آقا کے معجزات بیان کرنا، میرے آقا کے مکے کی بات کرنا، میرے آقا کے مدینے کی بات کرنا، میرے آقا کے یاروں کی بات کرنا، میرے آقا کے گھرانے کی بات کرنا، میرے آقا کے بدر میں جانے کی بات کرنا، میرے آقا کے احد میں جانے کی بات کرنا، میرے آقا کے مسکرانے کی بات کرنا، میرے آقا کے آنکھوں کی بات کرنا، میرے آقا کے ہاتھوں کی بات کرنا، میرے آقا کے چلنے کی بات کرنا، میرے آقا کے لامکاں پہ جانے کی بات کرنا، حضرت بی بی آمنہ کا تذکرہ کرنا، حضرت عبداللہ کی شان بیان کرنا، حضرت عبد المطلب کی شان بیان کرنا، نبی کے گھرانے کا ذکر کرنا۔ ارے ہر وہ ذکر جس کا تعلق آمنہ کے لال کے ساتھ ہو جائے، ہم اسے عرف میں محفل میلاد کہتے ہیں۔ یہ کوئی رولے والی بات نہیں ہے کہ حضور 9 کو آئے یا 12 کو آئے یا 17 کو آئے۔ ہم کہتے ہیں ربیع الاول کی پہلی تاریخ آتی ہے، ہم پھر بھی میلاد کی محفلیں مناتے ہیں۔ 10 تاریخ آتی ہے، ہم پھر بھی میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں۔ 12ویں شب آتی ہے، ہم پھر بھی میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں۔ 17 تاریخ آتی ہے، ہم پھر بھی میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں۔ ربیع الاول گزر جاتا ہے، پھر بھی میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں۔ ہم تو نبی کے وہ عاشق ہیں، ہمارے ہاں اگر کوئی فوت ہو جائے، تیسرے کی محفل ہو، تیسرے کی دعا ہو، پھر بھی محفل میلاد ہوتی ہے۔ 20ویں کی دعا ہو، پھر بھی محفل میلاد ہوتی ہے۔ 40ویں کی دعا ہو، پھر بھی محفل میلاد ہوتی ہے۔ مہندی کی رسم ہو، پھر بھی محفل میلاد ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے وہ عاشق ہیں، ہم اٹھیں بیٹھیں چلیں پھریں، ہم مروقت آپ کے ذکر سے دلوں کو سکون دیتے ہیں۔
ہماری آرزویں یہ ہوتی ہیں آج کی اس محفل میلاد میں آنے والوں، جب یہ ہمارے بچے گھروں کو جائیں نا، جب یہ ہمارے بچے گھروں کو روانہ ہو، یہ کوئی انڈین گانے نہ گانے والے ہو، یہ کوئی موسیقی نہ گانے والے ہو، بلکہ ان کی زبانوں پر جاری ہو جائے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں۔ اچھا یہ کون سا سونا ہے؟ وہ سونا نہیں کراتی واٹس ایپ فیس بک تے لگیاں کوئی پتہ نہیں کس ٹائم سہ جائے تو صبح کس ٹائم اٹھ جائے۔ نہیں، سرکار کے غلام کہتے ہیں جب نزع کا عالم آئے نا، جب عزرائیل آئے روح قبض کرے تو کیا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے ہو۔ پڑھ لو اللہ کرے جب نزع کا عالم آئے، جب وہ آخری گھڑیاں آئے، ہماری زبان پر جاری ہو جائے میں سو جاؤں یا اور جب عزیز و اقارب، جب بہن بھائی، جب باپ بیٹا قبر میں چھوڑ کے واپس آ جائیں، اندھیری قبر ہو، ادھر کوئی اور سہارا نہ ہوگا، ادھر کوئی اور بچانے والا نہ ہوگا، ادھر کوئی اور مدد کرنے والا نہ ہوگا، پھر کیا ہو کہ کھلے آنکھ سے لے آلہ کہتے کہتے کھلے آنکھ سے کہتے کھولے۔ چلو اس کو تلا کر دینے سارا زور تسا میرے تے سٹیا دیا، تسا ذرا پڑھو مینوں تواڈی آواز آون کہ میں سو جاؤں یا ابھی بھی مجمع کی پوری آواز نہیں، مسجد نوں بھی پتہ چلے سرکار دے عاشق بیٹھن میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سے۔ بس ہم نبی کا ذکر اس لیے کرتے ہیں، ہم نبی کی نعتیں اس لیے بیان کرتے ہیں، ارے یہ نہ سمجھنا آج ہم نے محفل کی نبی کی شان بلند ہو گئی، آج ہم نے ذکر کیا نبی کا مقام بلند ہو گیا۔ رب نے فرمایا میرے سونیا محبوبہ والضحا، او قسم ہے مجھے تیرے چمکتے چہرے کی، واللیل اذا سجا، سونیا مجھے قسم ہے تیری زلف عنبری کی، او سونیا مجھے قسم ہے تیرے اس چہرے کی، مجھے اس چہرے کی قسم ہے جسے حسان بن ثابت نے دیکھا، وہ کہتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ کہتے ہیں سونیا میرے محبوبہ میں تیرا میلاد کیا بیان کروں، میں تیرا ذکر کیا کروں، تجھ جیسا حسین و جمیل، تجھ جیسا با کمال، تجھ جیسا عزت والا، تجھ جیسا شانو والا، تجھ جیسا مرتبے والا، تجھ جیسے اعلیٰ میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ ارے دیکھ کیسے سکتا تھا، ارے کسی ماں نے تجھ جیسا آج تک جنا ہی نہیں ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے رب نے ساری کائنات کن کہہ کر بنائی ہے، رب نے ساری کائنات ارادے سے بنائی ہے، لیکن سونیا جب تیری باری آئی ہے رب نے تجھ سے پوچھا ہو گئے محمد ذرا یہ تو بتانا تیرا چہرہ کیسا بنانا ہے، اے محمد یہ تو بتانا تیری زلفیں کیسے بنانی ہے، اے محمد یہ تو بتانا تیرے دانت کیسے بنانے ہیں، اے محمد یہ تو بتانا تیرے ہاتھ کیسے بنانے ہیں، اے محمد یہ تو بتانا تیرا سینہ کیسے بنانا ہے، اے محمد یہ تو بتانا تیرا شہر مکہ کیسا بنانا ہے، اے محمد یہ تو بتانا تیرا علی کیسا بنانا ہے، اے محمد یہ تو بتانا تیری فاطمہ کا کیسا مرتبہ دینا ہے، اے محمد یہ تو بتانا تیرے حسن حسین کو کیا شانیں دینی ہے۔ پھر جواب آئی ہوگی نا اللہ جی جب تو میرا چہرہ بنائے تجھے رب ہو کر کہنا پڑے والضحا
ایسی زلفیں بنا دے تجھے رب ہو کر کے نہ پڑے واللیل اذا سجا، ایسا حسین و جمیل بنا دے جب بر صغیر کے اندر بدعا کی تفسیر پڑھی جائے، بر صغیر کے اندر واللیل اذا سجا قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو شاعر پکار اٹھے کہ یا مصطفیٰ خیر الورا، وہ تیرے جیا اور مل کر پڑھ لو یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا، کنوں کے تیرے جیا تیرے جیا، گھوڑے کا تاجدار چشتیوں کے پیر کی روح تڑپی، آپ نے کہا آؤ نہ میں بتاؤں، آپ کہتے ہیں کعبے والموم آیا ایک سوڑا، اوے تو لگ دے اوے دوجا پھر بھی تو مایا، ایک سوڑا اوے آقا جی تو لگ دے اوے دوجا پھر بھی تو مایا، تے کالی زلفاں چھلے ہو چلے ساری دنیا اوے بہت سوڑی، اوے میرے مدنی تو تھلے ہو تھلے، تے کوئی او مثل نہیں ڈولن دی، چپ کری او میرے علی تھے جا نہیں بو، مل کر آباد آئے تھے جا نہیں تھے جا نہیں، اور میرے علی تو آقا کی شان کیا بیان کرے گا، یہاں پر تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ جب میرے آقا کے چہرے کو دیکھتی ہیں آپ کہتی ہیں لوگو لنا شمس وللہ فاق شمس شمسی خیر من شمس السمائی، شمس تطلع بعد فجر شمسی تالی بعد النشائی، اور لوگو ایک تمہارا سورج ہے، ایک ہی آسمان والا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے، شمسی خیر من شمس السمائی، میرا سورج آسمان کے سورج سے اعلیٰ ہے، اس لیے کہ شمس تطلع بعد فجر، ارے تمہارا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، لیکن میرا سورج تب طلوع ہوتا ہے جب کائنات میں تاریکیاں ہو جاتی ہیں۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سمجھ آ رہی ہے؟ استے لوگ دسنے راتی خطیب صاحب سمجھ چس بڑی ہے، سمجھ کوئی نہیں آئی، لالت کو سمجھ کے بھی جانا۔ اور شیخ محقق فرماتے ہیں کہ دو چیزیں نا سرکار کی، دو چیزیں دلوں میں سرکار کی محبت پیدا کرتی ہیں۔ کتنی چیزاں؟ دو چیزاں۔ کہا پہلی چیز میرے آقا پر کثرت سے درود پڑھنا، ساڑیاں اذانوں میں درود، نمازوں میں درود، جنازے میں درود، سفروں میں درود، ہم ہر وقت درود پڑھتے۔ کہا پہلا درود پڑھنے سے میرے آقا کی کیا پیدا ہوتی ہے دل میں؟ دوسری چیز آپ نے فرمایا اپنے بچوں کے آگے یہ چاندی و محبت رسول پیدا ہو۔ کہا آقا کے اوصاف، آقا کے کمالات، آقا کے معجزات، آقا کی سیرت، آقا کی صورت،
انہوں بیان کرو. جب یہ دیکھیں گے نا وہ اساں تا ایویں اور چکریں پیاں کائنات کا حسین تو آمنہ کا لال ہے, پھر ان کے دل میں غیروں کی محبت نہیں آمنہ کے لال کی محبت پیدا ہو جائے گی. یہ اس لیے ہم ذکر کرتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں لوگوں وہ جو میرا سورج کب طلوع ہوتا ہے کائنات میں جب اندھیرے آ جائیں, اور جب بچیوں کو زندہ دفن کیا جائے, جب ماؤں کو مکے کے بازار میں بیچا جائے, جب بوڑھوں کی کوئی عزت نہ ہو, جب غلام منڈیوں میں بکیں, جب عزیز و اقارب کا کوئی حقوق نہ ہو, جب لوگ اپنے حقوق کے لیے مر جائیں حقوق نہ ملیں, جب دنیا کے اندر تفریق ہو, جب کالے اور گورے کا فرق ہو, جب ہر طرف اندھیرا ہو جائے, پھر کیا ہوا؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پھر میرا سورج چمکا, اور پھر آمنہ کے گھر سے سورج چمکا. اوے وہ کیسا سورج چمکا کہ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا ویسا گرانا. جب یہ نور چمکانا فرمایا میرا سورج وہ ہے. اوے جب یہ ابو بکر پر چمکا صدیق بن گئے, اور جب اس نے روشنی عمر پر ڈالی فاروق اعظم بن گئے, عثمان پر ڈالی ذوالنورین بن گئے, علی پر نظر پڑی مولا علی مشکل کشا بن گئے, حسن حسین پر نظر پڑی سیدہ شباب اہل الجنہ بن گئے. جب اس کی نظر مکے والوں پر پڑی, یہ مکے والوں کو اللہ نے بھی شان عطا کر دی, اس کی نظر یثرب پر پڑی مدینہ المنورہ ہو گیا. اس نے نظر بلال پر ڈالی سیدنا بلال بن گئے. اس نے جس پر نظر ڈالی ہے اس سورج کی شعاعیں ایسی ہیں دوسرا سورج تو جلا دیتا ہے, لیکن اس سورج کی شان یہ ہے کہ یا ایو النبیو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. کہا منیر وہ ہوتا ہے جو صرف روشنی نہیں دیتا بلکہ جو لگ جائے اسے بھی نور والا کر دیتا ہے, اسے بھی چمک والا کر دیتا ہے, اسے بھی چمکانے والا کر دیتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب. لے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے. حضرت عائشہ سے پوچھنا ہے عائشہ بتانا میرے آقا کیسے تھے؟ آپ فرماتی ہیں میری سوئی گم ہو جاتی ہے, میرے گھر میں چراغ نہیں ہے, میرے گھر میں جلانے کے لیے دیا نہیں ہے. اے عائشہ صدیقہ سوئی کیسے ملی؟ وہ کہتے ہیں آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بڑی
اٹھتا ہے بالا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. رب فرماتا ہے محبوب واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. او سونیا ہم نے تو تجھے اپنا محبوب بنایا ہے, تجھے تیرا رب کب چھوڑ سکتا ہے؟ اوے تیرا رب تجھے کب بھول سکتا ہے؟ ابھی کائنات نہیں بنی تھی تیرا ذکر ہو رہا تھا, ابھی آسمان نہیں بنی تھی تیرا ذکر ہو رہا تھا, ابھی یہ کہکشائیں نہیں بنی تھی تیرا ذکر ہو رہا تھا, ابھی یہ سمندر نہیں بنے تھے تیرا ذکر ہو رہا تھا, ابھی یہ چرند پرند نہیں بنے تھے تیرا ذکر ہو رہا تھا, ابھی ملائکہ نہیں بنے تھے تیرا ذکر ہو رہا تھا, ابھی آدم نہیں بنا تھا تیرا ذکر ہو رہا تھا, ابھی یہ لوح فرش اور کرسی نہیں بنی تھی تیرا ذکر ہو رہا تھا. تو ان مشرکوں کی باتوں پر نہ جانا, تو ان کافروں کی باتوں پر نہ جانا. تیرا رب تجھے کب چھوڑ سکتا ہے؟ تیرا رب تجھے کب بھول سکتا ہے؟ تیرا رب تجھے کب تنہا کر سکتا ہے؟ ہم نے تو تجھے اپنا یار بنایا ہے, ہم نے تو تجھے اپنا محبوب بنایا ہے, ہم نے اپنا رب ہونا تیرے صدقے میں ظاہر کیا ہے, ہم نے آسمانوں کو تیرے صدقے میں پیدا کیا ہے, ہم نے زمینوں کو تیرے صدقے میں پیدا کیا ہے, ہم نے آدم کو نبوت تیرے صدقے میں دی ہے, ہم نے نوح کو نبوت تیرے صدقے میں دی ہے, ہم نے ابراہیم کو آگ کے اندر نجات تیرے صدقے میں دی ہے, ہم نے موسیٰ کو فرعون سے نجات تیرے صدقے میں دی ہے, ہم نے عیسیٰ کو شانیں تیرے صدقے میں عطا کی ہیں, ہم نے یوسف کو حسن تیرے صدقے میں عطا کیا ہے, ہم نے عیسیٰ کو یعقوب کو نبوت تیرے صدقے عطا کیے ہے. محبوبہ تو پریشان نہ ہو, بلکہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی. سونیا ہر آنے والی گھڑی, ہر آنے والا دن, ہر آنے والا مہینہ, ہر آنے والا سال, ہر آنے والی صدی ہم تیری عزت میں, تیری رفت میں, تیرے کمال میں, تیرے جمال میں, تیری شانوں میں ہم اضافہ ہی اضافہ کرتے رہیں گے. یہ جو میلاد ہو رہا ہے آپ دیکھتے ہیں ہر سال, کل آپ دیکھیں دھماکہ کیا گیا. میلاد منانا شرک ہے, بدعت ہے, یہ دھماکے کرنے سنت ہے, یہ ثواب کا کام. خدا کی قسم میلاد کے جو میرے آقا کے ذکر کرنے والوں کو, وہ تو شہید ہیں. وہ تو جب کہتے ہیں بندہ حج کے دوران فوت ہو جائے اس سے کفن نہیں دینا, وہ روزے قیامت کیا ہوگا. ایک صحابی سے حج کے دوران گھوڑے سے گر گئے نا, میرے آقا نے فرمایا جب یہ روزے قیامت اٹھے گا پتہ کیا پڑھ رہا ہوگا؟ پتہ کیا؟ کہا لبیک اللہم لبیک. یہ تو اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ تو یہ صدائیں لگا رہا ہوگا. تو ہم کہتے جو میلاد کے جلوس میں شہید ہوئے, جب یہ روزے قیامت اٹھیں گے, کیونکہ یہ پڑھ رہے تھے کہ محمد ہمارے بڑی شان والے, اور روز قیامت میں محشر کا میدان ہوگا, یہی جلوس میں شہید ہونے والے اٹھیں گے, ان کی زبانوں پر یہ جاری ہوگا محمد ہمارے. اجامی لالا جی لوکا تو مسٹو لائی مسٹو تو نہ لاؤ لالا, یہ میلاد دا جلوس ہے. اے اجامی بعد لوگ قسمہ چاہ کے نہ بولنے ورنہ بولنے کی کر سو, میں کی کر سکنا لالا, میں آگے جا کے شامی اور پنڈی تقریر کرنی, میں تو اڑنال جفی تے نہیں لانی, لیکن سرکار کا ذکر ہے, سرکار کا ذکر کریں گے. حضرت عباس میرے آقا کی بارگاہ میں آئے, فرمایا یا رسول اللہ میں نے آپ کی شان میں قصیدہ لکھا ہے. میرے آقا نے فرمایا عباس اللہ اس چہرے کو سلامت رکھے جو آمنہ کے لال کے قصیدے پڑھتا ہے. آج چاہتے ہو کینسر سے محفوظ رہیں, چاہتے ہو فالج سے محفوظ رہیں, چاہتے ہو جسم میں قوت رہے, چاہتے ہو ذہن میں سکون رہے, تو خدا کی قسم آمنہ کے لال کے ذکر کیا کرو. یہ نام ایسا ہے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بناتا ہے نام محمد. اس لیے مل کر آواز آئے محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, محمد ہمارے بڑی شان
ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. اوے میں اور آپ ذکر کریں نہ کریں، ہر سال میرے آقا کی میلاد کی محفلیں ہونی ہے. رب نے فرمایا محبوبہ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے. اللہ جی کیسے بلند کیا ہے؟ آج جب حضرت آدم کو ہم نے عزت دینا چاہیے، حضرت آدم کو ہم نے مقام دینا چاہا، ہم نے کہا آدم ذرا فرشتوں ذرا آدم کو سجدہ تو کرو نا، اس لیے کہ ہم آدم کی شان کو بڑھانا چاہتے تھے. اصل میں وہ سجدہ آدم کو نہیں ہو رہا تھا، وہ میرے اور آپ کے نبی کے نور کو ہو رہا تھا. لیکن اللہ نے فرشتوں سے سجدہ آدم کو کرا کر آدم کی شان کو بلند کر دیا، آدم کے مقام کو بلند کر دیا. فرمایا سونیا جب تیری باری آئی ہے کوئی یہ نہ بولے آدم کی شان بڑی بلند ہے، آدم کا مقام بڑا بلند ہے، اس لیے کہ آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے. سونیا ہم تیری شان بلند اس طرح کریں گے، 70,000 صبح آئیں گے، 70,000 شام کو آئیں گے. جو ایک مرتبہ آئے گا قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی. اللہ جی وہ کریں گے کیا؟ وہ کر پڑیں گے کہ صلی اللہ نبینا صلی علی محمد. بس آخری گھڑیاں مل کر پڑھ لو کہ صلی علی نبینا اور صلی علی. ہم بھی مدینے آقا جائیں گے، وہ آج نہیں تو کل سہی سرکار ہم کو بلائیں گے. وہ آج نہیں تو کل سہی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اللہ جی یہ فرشتے آ کر ترنت نبی کے حبیب کے دربار پر درود پڑھیں گے. اللہ جی ہم بھی کہتے ہیں ہمارا بھی مقدر چمکا، اوے ہمیں بھی مدینے کی اگر گلیاں نصیب ہوئی ہیں، ہمیں بھی سرکار کا روزہ نصیب ہوا، بلکہ تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر آپ نے تو کلام ہی لکھ ڈالا. آپ کہتے ہیں مدینہ 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 مدینہ. تساں بعد لوگ ایاں پڑھنے لالا ایاں تساں دینے بھی نہیں پہنچنا، مدینہ تو بڑا دور ہے نا جی. یہ تے تساں دینے جناب ہے کہ مڑ کے اگے پولیس والے کھلتے واپس بھائی لالا مدینے جانے واسطے. میں تقریر کر رہا تھا ربیع الاول میں، تو تقریر کے دوران یہی شعر میں نے کوئی 2018 میں 17 کا ربیع الاول تھا، دسمبر کا مہینہ پڑھا. ایک بندہ اٹھیا، اس نے آ کے میں نے ہاتھ پہ دیتا، میں کو پیسے دینے لگا، اس نے کہا جی پڑھو. دیکھیا چٹ سی، اس نے لکھیا اللہ آپ کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. میں کہ لالا پنجاب دے کسی پاسے تقریر کرنا ہوا کوئی ٹکٹ دے ویا تسی میں چٹاں تے ٹرکاؤ جی چٹاں دینا جناب مدینے دی. وہ بندہ بعد مینوں ملیا، وہ کہنے لگا حضرت آپ نے جب شعر پڑھا میری کیفیت بدلی، میں نے جے میں ہاتھ ڈالا مزدور آدمی پیسے نہیں سے، بس چٹ کڑی نال پنسل لئی دعا دیتی، اگلے سال تانوں پھر بلاواں گے تو کوئی کوشش کرا کوئی دیواں. میں کہ جناب میں تو ایدے تفنن تھوڑا مجمع نے تھوڑا جگانے واسطے کیونکہ مجمع بعد واسطے سہ جاوے جگانا بڑا مشکل. اکھیاں کھول کے سہنے بند کر کے نہیں سہنے، یہ اکھیاں کھول کے ستا تھا، کوئی ٹھنڈیانی تو پراں پہنچے ہونا تے کوئی لالا ناران کا گاندھی سہرا کرنا ہونا موجود تھے ہونے. اے میں کہ ذرا انہوں موڑ کے آنے واسطے گل کی تھی، مسئلہ کوئی نہیں. خدا کرم اس بندے نے مجھے چٹ دی نا، ٹھیک 2 مہینے بعد میں گنبد خضرا کے سامنے کھڑا تھا، روپیہ ایک بھی میرا نہیں لگیا، میں گنبد خضرا کے سامنے تھا. خدا کی قسم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان محفلوں میں ہم سرکار کو پکاریں اور سرکار نظر کرم نہ فرمائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن جو تساں یا تو جانے یا دل نہیں، کہڑا کہڑا چاہتا مدینے جائیے، سب چاہتے ہو تو لالا ذرا مل کر پڑھ لو نا، کیا پتہ یہ گھڑیاں قبول ہو جائیں کہ مدینہ 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 الہی دکھا بھی
مدینہ اوے قیامت ہے اب انتظار مدینہ 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 اور تاجدار گولا کیا کہتے ہیں نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی اور بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ 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 اللہ کرے ہم بھی مدینے جائیں ہم بھی مدینے جائیں پھر ہو کیا کہ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں بزرگ بیٹھے ہونے نا اور دن یہ نعت آ گئی نال لیکن یہ بزرگ پہلے کیا سنتے ہوتے تھے ہاں جی اور کس طرز میں سنتے تھے وہ طرز بھی آپ کو سناؤں کہ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے جا کر واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں وہ اس جملے میں کتنی نظر تھی کہ نام کا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا تو ہم نے نا یہ عجیب سناخانی کو بھی ہم نے کاروبار بنا لیا یہ جب نعتیں پڑھتے تھے بزرگ تو پوچھنے کیسی کیفیت طاری ہوتی تھی لوگ یہاں بیٹھے ہوتے تھے لیکن پہنچ مدینے میں جاتے تھے ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے آج اس محفل کے صدقے کرم ہو جائے ہم کہتے ہیں بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں اور میں بلائیں گے کرم کی اور جب نظر ہو کی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کی جب نظر ہو کی مدینے اور اگر مدینے پہنچ گئے گنبد خضرا کے مکی کے سامنے میرے آقا کے شہر میں پہنچ گئے تو کریں گے کیا ہوگا کیا کہ اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینے
دے حضرات کو حالے دل سنائیں گے. آج اس محفل کے صدقے کرم ہو جائے ہم کہتے سونیا یا مدینے بلا یا خواب میں ہمیں جلوے دکھاوا، کیونکہ ہماری آس ہے کہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ تمہارے تمہارے یا رسول کیا ہے یہ محفلیں ہیں ذکر مصطفیٰ کی، یہ محفلیں ہیں شان مصطفیٰ کی، اور جو ذکر کرتا ہے خدا کی قسم سرکار نظر کرم بھی فرماتے ہیں، سرکار عطا بھی کرتے ہیں. ان محفلوں کو سجائیں، گھر گھر میں آقا کی میلاد کی محفلیں، جتنی استطاعت نہیں اپنے بچوں کو بٹھا لیں، درود و سلام پڑھ لیں، اور کوئی نہیں تو اپنے گھر کے اوپر کم از کم میرے آقا کا جھنڈا لگا ہو، پتہ چلے یہ میرے آقا کے میلاد منانے والوں کا. کل میں دیکھ رہا تھا شاہ صاحب کی قیادت میں گڑھی دوپٹہ میں آپ لوگوں نے جس طرح یہاں پر انقلاب برپا کیا ہے. یہ گڑھی حبیب اللہ کا وہ علاقہ ہمیں یہاں پر پتہ ہے، وہ ساڑھے ایک ناتخوان سی برار قادری صاحب ان کی والدہ فوت ہوئی تھی، اگلے نے جنازے تھے جناب دعا نہیں کرن دیتی، ایسا ماحول تھا. لیکن آج ہم گڑھی اللہ سے گزرتے ہیں تو یا رسول اللہ کی صدائیں ملتی ہیں. یہ آپ لوگوں کی محنت، آپ جامع رضویہ ضیاء العلوم کے یہاں پہ جو طلباء ہیں اساتذہ ہیں ان کی محنتیں، اور سیدوں نے یہاں پر جو انقلاب برپا کیا ہے، آپ کے بٹنگی شریف کے دیگر جتنے جو ہے یہاں پر آستانے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی سلامت رکھے. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے. میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا. ساؤنڈ والے بھائی کا میں شکریہ ادا کروں. سٹارٹ میں تو میں سوچی اللہ خیر کرا، پتہ نہیں کڑے بننے تو بول لگسا، لیکن ماشاءاللہ کم چل گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی منصرہ ساؤنڈ، یہ بھی سوشل میڈیا کا لیے سرکار کی محبت، سرکار کی محفل میلاد کی محفل لوگوں تک انٹرنیشنل جو ہے وہ دنیا پر پہنچاتے ہیں. اللہ بھی ان کے رزق میں، جان میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. لیو یار حوالے رب دے میلے 4 دناں دے، جس اس دن عید مبارک ہو سی، جس دن پھر ملیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.